اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار اپنے تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں بہت سی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر بیان کر رہی تھی۔ اسی تفسیر کو لے کر میں اب آگے چلتی ہوں۔ ترجمہ: انہوں نے پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے، ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جن کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر بلا شبہ وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 102 کا۔ اس کی تفسیر پارٹ نمبر 44 میں نے اس سے پہلے کی ہے۔ اب اسی تفسیر کو لے کے، چونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، تو اس پارٹ میں بھی میں اسی کو واضح کروں گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جادو کے صد باب کے اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان کے معافی مانگنے پر، ان کو معاف کر دینے پر معاف کر دیتا تھا، اور اس کے بعد ان کی آزمائش کرتا تھا کہ کیا وہ اپنی آزمائش میں پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ عہد شکن قوم تھی۔ جب ان پر مصیبت آتی تو وہ معافیاں مانگنے لگتے کہ اب ہمیں معاف کر دیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن یوں ہی وہ اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتا تو وہ پھر سے ویسے کرنے لگ جاتے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ان کو دوبارہ ایک اور آزمائش دی کہ یہ اللہ اور آخرت پر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا صرف اپنی خواہشات کی غلامی میں ہی گرفتار ہیں اور صرف وہی کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نفس ان کو کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا جو مضمون ہے وہ کافی طویل بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اسی سلسلے کی ایک آیت کی تشریح کر رہے ہیں جس کا تعلق یہود کی آزمائش سے ہے۔ وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں دو فرشتوں کو انسانی شکل میں اتار دیا جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور انہیں جادو سے الگ ایک علم سکھایا جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ علم سیکھنے آئے تو پہلے اسے اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک کفریہ کام ہے، اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس وہ علم سیکھنے آتے
ہاروت اور ماروت انہیں پوری طرح خبردار کر دیتے، پھر بھی اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آتے اور کفریہ کام سیکھنے پر اصرار کرتے تو وہ انہیں وہ علم سکھا دیتے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے اور دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چاہیں اپنی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام مختلف لینے ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ کچھ صلاحیت جنات کو بھی ہے اور فرشتوں کو بھی ہے، جبکہ یہ صلاحیت انسان کو نہیں دی گئی کہ وہ مختلف موقعوں پر اپنی شکل کو بدل لے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ اصل میں فرشتے سلطنت الہی کے کارپرداز ہیں۔ اپنے فراز منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہود کی آزمائش کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے اور یہودیوں کے اصرار پر انہیں وہ علم سکھایا جو بجائے خود برا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے سیکھا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی بد مذہب ہو جائے، اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ یا اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کی کسی رشوت خور افسر کو بطور رشوت کرنسی وغیرہ پیش کرتے ہیں، یعنی کوئی پولیس کا آدمی ہے جو بغیر وردی کے ہے اور شک ہوتا ہے کہ کوئی افسر ہے وہ رشوت خور ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے بے وردی سپاہی آئے گا تاکہ رشوت خور افسر کو پتہ نہ چلے کہ یہ پولیس ہے، تو وہ اس کو رشوت پیش کرے گا تاکہ اسے عین ارتکاب جرم کی حالت میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بہرحال اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد یہ فرشتے واپس چلے گئے اور رہی ان کے متعلق وہ عجیب و غریب داستان جس میں ان کے زہرہ نامی خاتون سے معاشقے، اس کے کہنے پر شراب نوشی کرنے، پھر بدکاری کرنے اور زہرہ خاتون کے اسم اعظم کی مدد سے زہرہ ستارے سے جا ملنے اور ہاروت اور ماروت کے دینوی سزا قبول کرنے کے نتیجے میں بابل کے کنویں میں الٹا کر دیے جانے کا ذکر ہے، تو وہ من گھڑت اور یہود کی بنائی ہوئی ہے۔ کئی ایک محققین نے ان قصوں کو یہود کی فسانہ طرازی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ و تابعین سے اس قسم کی روایات منقول ہیں، مگر زیادہ سے زیادہ ہم ان کو نو مسلم یہودی عالم کعب احبار کی وضاحت قرار دے سکتے ہیں۔ یہود ہاروت اور ماروت فرشتوں سے جہاں وہ باتیں سیکھتے تھے معزز سامعین جو سراسر نقصان دہ اور شیطان کو خوش کرنے والی تھی اور جنہیں عمل میں لانا کفر تھا، وہاں وہ ایسے عملیات سیکھنے کے سب سے زیادہ خواہشمند ہوتے تھے جن کے ذریعے سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ مبتلا تھے۔ اخلاقی پستی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ سب سے زیادہ ضروری خیال کرے اور اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ ازدواجی تعلق حقیقت میں انسانی تمدن کی اساس اور بنیاد ہے۔ مرد اور عورت کے درست تعلق پر پورے انسانی تمدن کی درستگی کا دار و مدار ہے، لہٰذا وہ شخص بدترین فسادی ہے جو اس تعلق کو خراب کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ پذیرائی اسے ملتی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے۔ ایک شیطان ابلیس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے نہیں، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور شیطان آ کر اس سے کہتا ہے میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی۔ چنانچہ ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نعما انتا، تم سب سے بہتر ہو۔ اعمش راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا فَيَلْ تَزِمُهُ، پھر وہ اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ یہود نے جو جادوگری کا پیشہ اختیار کیا تھا اور دیوانہ وار اس میں آگے ہی بڑھتے گئے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں جادو کرنے اور کرانے کی قباحت
اور برائی کا علم نہیں تھا۔ انہیں سب معلوم تھا کہ سحر و سحری کیسی گندی چیز ہے، یعنی سحر کر دینا، کسی کے اوپر جادو کر دینا، اور جو اسے اختیار کرے گا اس کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور آخرت میں اسے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا، یہ بات بھی وہ جانتے تھے۔ یہود کے متعلق قرآن مجید کا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی تھا، جسے یہود جھٹلا نہ سکے، جھٹلاتے بھی تو کیسے۔ آج کی تحریف شدہ اور مسخ شدہ تورات میں بھی یہ تصریحات موجود ہیں کہ جادوگری ایک مذموم پیشہ ہے اور جادوگر آخرت میں اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسان کو ہلاک کرنے والے جن 7 گناہوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس میں نمبر 2 جادو کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرا جادو کرنا، اور جادو کی بہت سی اقسام ہیں۔ اس میں سحر کی حقیقت بھی آتی ہے۔ لغت میں ہر ایسے اثر کو سحر کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، غیر محسوس چیزوں کا ہونا جیسے جنات و شیاطین کا اثر، یا میزم میں قوت خیالیہ کا اثر، یا محسوسات کا ہو مگر وہ محسوسات مخفی ہوں جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا اثر۔ اس لیے جادو کی بہت اقسام ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ میسمرزم کا، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ و مشاہدہ سے بھی، اور قدیم و جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمہ کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے والے سے خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کا عرف عام میں ہم ٹونا ٹوٹکا بھی کہتے ہیں اور جادو میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اور اصلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مداح یعنی تعریف کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کی پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلاً تقوی، طہارت اور پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے۔ اس لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہی ہوتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چلاکی کے کام یا میسمرزم وغیرہ ان کو مجازن سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کی مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے بعض شعبدہ بعض اپنے ہاتھ چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پہلی قسم کا سحر ہوتا ہے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگیں، قرآن مجید میں فرعونی سحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا
جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ اعراف میں 112 نمبر آیت میں، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور پھر سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اس میں تخیل کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو سحروں نے ڈالی تھیں نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی۔ تو اسی کے بارے میں سورہ شعراء میں آتا ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورۃ بقرہ 102 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے ایسے کلمات سیکھے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے۔ اتنی واضح تعلیمات کے باوجود یہود سحر و سحری کے گھٹیا عمل سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے اس پیشہ کو دل و جان سے قبول کر لیا اور حق سے منہ موڑتے ہوئے دوزخ کے خریدار بن گئے۔ تو یہ ان کی محرومی، بد نصیبی اور شقاقت کی انتہا ہے کہ انہوں نے اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز جہنم کو خرید لیا اور ہمیشہ کے عذاب پر راضی ہو گئے۔ کاش انہیں علم ہوتا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق پہلے یہ فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ جادو کرنا کفریہ کام ہے اور اس کی سزا انہیں آخرت میں مل کر رہے گی۔ پھر بعد میں فرمایا کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ یہ سب باتیں اچھی طرح جانتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ الفاظ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو عالم علم ہونے کے باوجود اپنے علم کے خلاف کام کرتا ہے وہ در حقیقت عالم نہیں ہوتا بلکہ جاہل ہے، بے عمل عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہود نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور جادوگری کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی کتاب کا اتباع کرتے جس میں نبی کریم کے متعلق کئی ایک بشارتیں ہیں، اور پھر اللہ کے ڈر اور خوف کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ پر ایمان لے آتے، آپ کے احکام کی پیروی کرتے اور ممنوعات سے اعتراض کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا تھوڑا سا اجر و ثواب بھی اس ساری دنیا کے ساز و سامان سے بہتر پاتے۔ لیکن حسرت و افسوس یہود کے رویے پر، وہ دنیاوی زندگی پر اس قدر رجھ گئے، اس طرح بچھ گئے کہ اسی کو سبھی کچھ سمجھ بیٹھے، یوں اپنی دنیا خراب کرنے کے ساتھ ساتھ عاقبت بھی برباد کر بیٹھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت و ناموس کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہود کی سیدنا سلیمان علیہ السلام پر سحر کی تہمت کو ان کی جرأت و جسارت اور گستاخی و بے ادبی پر محمول کرتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جو ہر طرح کے کفریہ کام سے مکمل طور پر محفوظ اور بری تھے۔ قرآن و سنت نے شر و فساد اور ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت کی ان واضح تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں وہ خود ساختہ قوانین، بدعات اور عقلی گمراہیوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یوں شیطان ان کا سرپرست بن جاتا ہے جو انہیں گناہوں کے کام خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، ان کی نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ صراط مستقیم سے روک دیے جاتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی حقیقت یوں واضح کی ہے۔ سورۃ زخرف میں آتا ہے، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، اور بلا شبہ وہ انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور جادو کی بعض اقسام کفریاں ہیں، ان پر فوری توبہ نہ کی جائے تو سزا قتل ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کو نہ نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جادو کے اثرات اگرچہ برحق ہیں لیکن اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جادوگر نہ کسی کا کچھ سنوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ لوگوں کی آزمائش کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے کھرا اور کھوٹا واضح ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرما بردار ہے۔
جادوگر مسلم سوسائٹی کا گھٹیا ترین فرد ہے، کیونکہ وہ ایسی تعلیم سے لگاؤ رکھتا ہے جو لوگوں کو نقصان میں مبتلا کرتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خود کو ایسے درندہ صفت انسان کے چنگل میں پھنسنے سے بچائے۔ میاں اور بیوی کا درست تعلق انسانی تمدن کی درستگی اور صحت کا آئینہ دار ہے۔ جو شخص اس تعلق کو خراب کرتا ہے وہ دو افراد کے تعلق کو خراب نہیں کرتا بلکہ پورے انسانی تمدن کی چولیں تک ہلا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایسے شخص سے بڑھ کر مذموم اور مکروہ شخص اور کوئی نہیں۔ علم کا فائدہ تبھی ہے جب اس پر عمل کیا جائے، اس لیے علم پر عمل نہ کرنے والے کو عالم نہیں بلکہ جہل قرار دیا گیا ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین، اب آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر یہاں مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد